السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی مستورات میں آج سبا کی رانی بلقیس کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ سبا کی رانی بلقیس یہ بڑی عجیب و غریب خاتون تھی۔ اس کی جو پیدائش تھی وہ بھی عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ اس کے جو والد ہے انسان اور جو اس کی والدہ ہے وہ جنات۔ مکہ اور مدینہ کے قریب ایک ملک ہے، ملک یمن۔ وہاں کی جو راجدھانی ہے صنعا، جسے انگریزی میں سنا کہتے ہیں، اسی کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام ہے سبا۔ بڑا ہی خوبصورت شہر۔ وہاں ایک بڑا ہی خوبصورت ڈیم تھا۔ وہاں کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہاں مچھر مکھی وغیرہ کوئی چیز نہیں، کوئی زہریلے سانپ زہریلے جانور وہاں نہیں پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی دوسرے شہر سے کوئی مسافر آ جائے اور اس کے بدن میں یا اس کے کپڑے میں جو ہو تو وہ بھی وہاں آ کر مر جاتی تھی۔ تو اس ملک کی یہ رانی تھی بلقیس، اور اس کے باپ دادا پر دادا ایسی 40 پشتوں سے بادشاہی چلے آ رہی تھی۔ اس کا جو باپ تھا شراحیل، تو اس کے اندر تکبر ہو گیا تھا کہ میرے باپ دادا پر دادا ایسے 39 پیڑھیوں سے راجا مہاراجا چل رہے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ میرے سے شادی کرنے کے لیے دنیا میں کوئی خاتون کوئی عورت میرے برابری کی نہیں۔ پھر اس نے ایک جنات عورت سے شادی کر لی جس سے لڑکی پیدا ہوئی، اسی کا نام تھا بلقیس۔ تو اس کی بڑی حکومت تھی۔ اس کی حکومت میں 312 ممبر تھے، جن کے ہر ایک کے انڈر میں 12,000 لوگ تھے، اور بعض تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ 12,000 کمانڈر تھے اور ہر ایک کے انڈر میں 1,00,000 فوجی تھے۔ تو اس کی بڑی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ السلام اسی دور کے بادشاہ ہے، نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو بھی عجیب و غریب حکومت عطا کی تھی۔ انسانوں پر بھی حکومت تھی، جناتوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی، چرند پرند، ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حج کرنے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو ہر ایک چیز پر حکومت عطا کی تھی۔ ہواؤں پر بھی حکومت تھی، تو یہ اپنے تخت پر سوار ہو جاتے اور اڑتے ہوئے چلے جاتے۔ تو آتے آتے رستے میں یمن میں یہ نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کے لیے اترے، تو اب پانی کی ضرورت پڑی۔ تو ایک پرندہ ہے ہدہد، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اڑتے اڑتے اس کو زمین میں نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پانی ہے اور زمین کے کتنے اندر پانی ہے۔ تو اس کی یہ ذمہ داری تھی پانی کا نظم کرنا، کہاں پانی ہے بتلانا۔ ایسا سمجھیے کہ وہ پانی کا انجینئر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو فرمایا بھائی ہدہد کہاں ہے؟ تو ہدہد غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اب جب پتہ چل گیا، حاضری بھی لے لی پرندوں کی کہ ہدہد تو ہے ہی نہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، کہ ہدہد بغیر بتائے غائب ہو گیا ہے، اب وہ آئے گا تو اسے سزا ملیں گی۔ آگے فرمایا او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہاں اگر کوئی عذر پیش کرے تو اسے معافی مل جائے گی۔ لہذا ہدہد غائب رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر بعد عصر کے وقت ہدہد تشریف لے آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پر زمین کے نیچے منڈی جھکاتے ہوئے عرض کیا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ہدہد کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ کیا خبر لے کر آیا؟ تو کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم،
کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو وہاں لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر ایک چیز، ضرورت کے لیے جتنی چیزیں لگتی ہے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس پر یقین نہیں کر لیا، کہا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ٹھیک ہے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو، بچوں کو بھی ایسی بات معلوم ہو جاتی ہے جو بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور بلقیس کے پاس بھیجا جو رانی تھی ملک سبا کی، اور ہدہد سے کہا کہ بھائی یہ خط لے جا اور لے جا کے دے دے۔ یہ رانی بھی بڑی رانی تھی، اس کا تخت ہی اتنا بڑا تھا کہ اس کے تخت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا اس کا تخت تھا، جو پورا کا پورا سونے سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر ہیرے، موتی، جواہرات تمام کے تمام جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ اس تخت کو اندر 7 کمروں کے اندر رکھتی تھی، اور ہر ایک کمرے پر تالا لگا دیتی تھی، اور چابی اپنے پاس رکھتی تھی۔ تو ہدہد وہاں پہنچا، یہ بلقیس سوئی ہوئی تھی، اس کے سینے پر اس نے خط رکھ دیا۔ بلقیس جب صبح اٹھتی ہے اسے خط نظر آتا ہے کہ میری اتنی سیکیورٹی ہے، فوجی ہے، اس کے باوجود میرے پاس خط کیسے آ گیا، کس نے لا دیا؟ اور خط میں لکھا ہوا تھا سب سے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کا نام، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم غرور اور تکبر میں مت پڑو اور مطیع اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو جب بلقیس نے یہ خط دیکھا تو فوری طور پر ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ۔ اس کے جو 312 ممبر تھے تمام کو بلایا، ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، ما کنت قاطعۃ امرا، کہ میرے کو جو بھی کام کرنا ہوتا ہے تو میں تمہارے سے مشورہ کیے بغیر اپنا کوئی کام نہیں کرتی۔ تو اس کے جو ممبر تھے وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی مہیا ہے، ہر چیز ہے۔ تو بلقیس نے کہا کہ بھائی تھوڑا شانتی سے، کیونکہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو شہر کو بگاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور اس نے اس خط کی تعریف کی کہ یہ جو خط ہے یہ بڑا ہی معزز خط ہے، لہذا پہلے ہمیں ایک مرتبہ ان کا مشاہدہ کر لینا چاہیے، امتحان لینا چاہیے۔ لہذا بلقیس نے سب سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ ہوشیار لوگوں کی، جو چالاک لوگ ہیں، ان کی ایک جماعت تیار کی جائے اور ان کے ہاتھ سے ہدیہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے جائے، کہ دیکھا جائے کہ سلیمان کیسے انسان ہے۔ یہ بلقیس کو تو معلوم نہیں تھا، اور یہ کافر تھی۔ بلقیس جو ہے سورج کی پرستش کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی جس میں منذر بن عمر ان کا لیڈر ایک تیار کیا کہ بھائی تم لیڈر رہو گے، اور باقی تمہاری فوج میں اور بھی کچھ لوگوں کو لے لو، اور یہ ہدیہ تحائف ہے، اس کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ ہدیے میں بلقیس نے 200 گھوڑے بھیجے تھے، سونے چاندی کے بہت سے سامان، اینٹیں اور ہیرے، موتی، جواہرات، 200 غلام، 200 باندیا، یہ سارا کا سارا سامان ہدیے کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ہدہد نے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری خبر کر دی تھی کہ اس طرح ہونے والا ہے، کہ وہ لوگ ہدیہ تحائف لے کر آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ بلقیس میرا امتحان لینا چاہتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دے دیا کہ 30 میل کا راستہ پورا کا پورا سونے چاندی سے تیار کیا جائے، اور ایک
عجیب و غریب چیز انہوں نے یہ کی کہ اس کے دونوں اطراف میں، دونوں طرف میں عجیب عجیب جانور کھڑے کر دیے، اور اس طریقے سے کھڑے کیے کہ ان کا جو پیشاب پیخانہ ہے وہ سونے چاندی کے اوپر گرے، اور ان کا جو ہال تھا اس کے اندر 4000 سونے چاندی کی کرسیاں تیار کی، اور ایک طرف علماء کرام کو بٹھایا اور دوسرے طرف ملک کے چلانے والے ذمہ داران کو بٹھایا، اور ہال کے اندر عجیب و غریب جنات کو کھڑے کرا دیا اور عجیب و غریب جانوروں کو کھڑے کرا دیا۔ جب بلقیس کے لوگ ہدیہ تحائف لے کر آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا شاندار حکومت دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ بعض تفسیروں میں تو آتا ہے کہ وہ جو سونے اور چاندی کی اینٹیں لائے تھے وہ سونے کا راستہ دیکھ کر انہوں نے راستے میں ہی وہ پھینک دیا، اور دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ وہ تمام کے تمام تحائف سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے ہدیے تحائف واپس کرا دیے اور کہا کہ مجھے تمہارے ان ہدیے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تم جا کر بلقیس سے کہہ دو کہ ہم آئیں گے اور اس کے ملک پر حملہ کریں گے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ لہٰذا یہ ٹیم واپس یمن پہنچتی ہے اور بلقیس کو پورا کا پورا واقعہ بتلا دیتی ہے۔ بلقیس نے جب یہ پورا واقعہ سنا تو فوراً اس نے ایک میٹنگ بلوائی اور فوراً ایک خط لکھا سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ آپ ہمارے ملک پر حملہ نہ کیجیے، ہم فرما بردار بن کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ لہذا بلقیس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنا ایک نائب مقرر کیا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کا ملک چلائے، اور اپنے تخت کو بند کرا دیا، ساتوں دروازے کو تالے لگا دیے اور وہاں سیکیورٹی کھڑی کر دی، اور اپنی پوری فوج جمع کر کے مصر کی طرف چل دیے۔ لہذا جب یہ چلتے چلتے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، 3 میل رہ گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گرد و غبار دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں سے کہا کہ دھول کیسی اڑ رہی ہے، اتنی دھول؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ بلقیس اپنے فوج کے ساتھ آپ کی اطاعت کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر وہاں حکم دیا کہ ابھی 3 ہی میل کا سفر باقی رہ گیا، تو کہا کہ ایسا کون شخص ہے جو بلقیس کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے لا دے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا جنات کھڑے ہوا مجلس میں سے، پہاڑ کے جیسا، جو ایک قدم یہاں رکھے تو خالی میدان میں ہماری نظر جہاں تک جائے گی اتنے دور اس کا دوسرا قدم ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس فجر سے ظہر تک لگتی تھی، تو وہ کہنے لگا جنات کہ آپ کی مجلس جب تک ختم ہوگی تب تک میں لا دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھئی اس سے بھی جلدی کوئی لے کر آئے۔ تو ایک دوسرا بندہ مجلس میں سے کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ پلک جھپکنے کے برابر اتنی دیر میں میں وہ تخت آپ کے سامنے لا دوں گا۔ قرآن شریف میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ علم کا جاننے والا ایک عالم شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم دے رکھا تھا۔ اس میں اعظم اسے معلوم تھا، اس میں اعظم اللہ تبارک و تعالی کا وہ نام ہے جسے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا اس نے نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بلقیس کا وہ تخت جو 7 دروازوں کے اندر، جو 7 دروازوں پہ تالا لگا ہوا ہے، وہاں سے زمین کے نیچے سے فرشتوں نے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اتنے دور سے پلک جھپکتے ہی تخت یہاں پہنچ گیا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کی کوئی شان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کرا دی، جو جواہرات اس میں ہرے کلر کے تھے اس کو لال کر دیے، جو لال کلر کے تھے ان کو ہرے کلر کی کر دیے،
تاکہ بلقیس کا امتحان لے سکے۔ وہ بلقیس کا امتحان کیوں لینا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ مفسرین بتلاتے ہیں کہ جنات کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہکانے کے لیے یہ بتلایا تھا کہ وہ جو بلقیس ہے وہ پاگل جیسی عورت ہے، اس کے جو پیر ہے وہ دونوں کے دونوں گدھے جیسے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ جنات نے جو خبر بتلائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ لہذا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ چینج کر دیا۔ جب وہ بلقیس آئی اسے لے کر گئے، تخت دکھلایا اور کہا کہ بھائی تمہارے پاس بھی ایسا ہی تخت ہے؟ تو وہ کہنے لگی تھوڑا سوچو بچار کر کے، کان نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ وہی تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اس نے ہاں بھی نہیں بولا ہے نہ بھی نہیں بولا ہے، بڑی ہوشیار عورت ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اسی کا تخت ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک حوض پر جس کے اندر قسم قسم کی مچھلیاں تھی الگ الگ رنگ کی، اس کے اوپر شیش کا محل، کانچ کا محل تیار کیا اور اس سے کہا قیل لا ادخل السرح، کہ بھائی داخل ہو جاؤ اس میں۔ تو اسے ایسا لگا کہ بھائی تالاب میں جانا ہے، تو اس نے اپنے کپڑے ہلکے سے اوپر اٹھائے جس سے اس کی ایڑی دکھنے لگی، تو اس کی ایڑی بھی نظر آ گئی کہ گدھوں جیسی نہیں ہے بلکہ انسانوں جیسی ہی ایڑی ہے۔ تو جناتوں کی دونوں بات غلط ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا قال انه صرح ممرد من قواریر، کہ بھائی کپڑے نیچے کر لو، اس کے اوپر کانچ لگا ہوا ہے، یہ شیشے کا محل ہے۔ جب اس نے یہ تمام چیزیں دیکھی بلقیس نے تو اس وقت ایمان لے آئی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے نکاح کر لیا اور اسے واپس یمن بھیج دیا، اور یمن میں بلقیس کے لیے 3 محل تیار کروائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان واقعے سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں جو نصیحتیں آئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔